بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جو مثالی ہوتے ہیں، اور لوگ مثالی بننا چاہتے ہیں، بلکہ لوگ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ وہ مثالوں کا حصہ بن جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں مثال کیا ہے، بے مثال ہو جاؤں، اذان دینے چلوں تو بلال ہو جاؤں۔ مثالی کون بنتا ہے؟ تاریخ بہت زیادہ غیرت مند واقع ہوئی ہے، وہ ہر کس اور ناکس کو، ہر ایرے غیرے کو، ہر چلتے پھرتے آدمی کو تاریخ اپنا آئیڈیل نہیں مانتی ہے، نہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، اور نہ لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مثالی ہوتے ہیں وہی تاریخ کے قائد، لیڈر اور آئیڈیل بنتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ پہنچنے سے پہلے اس کا تذکرہ وہاں پہنچ جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ انگلیاں اٹھا کر میری طرف اشارہ کریں، یہ وہ ہے جس کی ہم مثال دیتے ہیں۔ مثالی کون بنتا ہے؟ آئیڈیل کون بنتا ہے؟ کون لوگ ہے جس کی طرح ہونا چاہتے ہیں لوگ؟ تو آدمی کو اپنی زندگی میں دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آدمی دو بنیادی باتوں پر عمل کر لے تو وہ مثالی بن جائے گا، لوگوں کا آئیڈیل بن جائے گا، لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جائے گا، لوگ اس کے پاس بیٹھنے کو فخر سمجھیں گے، اس سے وقت لینے کو، اپنی زندگی کو کسی راستے پہ لانے کا سبب سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آدمی کو اختیار کرنی ہے وہ ہے، آدمی ایک اصول زندگی میں یہ بنائے کہ بے نتیجہ کام میں ہاتھ نہ ڈالے۔ ہر ایسا کام، ہر ایسی بات، ہر ایسی نقل و حرکت جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں کالی کملی والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے ایمان لانے کے بعد ایمانی زندگی کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے نتیجہ کام میں ہاتھ نہ ڈالے، بے نتیجہ کام میں اپنے آپ کو نہ لگائے۔ جب آدمی اپنے آپ کو بے نتیجہ کام سے بچا لے گا تو اس کا وہ وقت جو بے نتیجہ کام میں خرچ ہو رہا ہے وہ کسی کام میں خرچ ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ بے نتیجہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نالے میں سے گندگی صاف کرنے والی گاڑی گندگی نکال رہی ہے، سینکڑوں لوگ کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ نہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، نہ اس عمل کے بعد ان کو محنتانہ اور آمدنی ملے گی، نہ پیسہ حاصل ہوگا، اس کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ظاہر بات ہے کہ جب آدمی بے نتیجہ کام میں اپنے آپ کو لگا لے گا تو نتیجے والے کے پاس وقت کب بچے گا اس کو؟ اس لیے ایک اصول تو یہ بنائے کہ کبھی بھی اس کا بولنا، اس کا کام بے نتیجہ نہ ہو، یعنی کر کے نہیں سوچنا چاہیے، کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات جو آدمی کو آئیڈیل بناتی ہے، جو آدمی کے قد کو بڑا کرتی ہے، جو اس کی امیج کو کلیئر کرتی ہے، جو لوگوں میں مین جگہ صدر مقام دلاتی ہے، چیف گیسٹ کا تمغہ آدمی کو دلواتی ہے، وہ ہے لوگوں کی طرف سے ملنے والی ناگوار باتوں پر صبر کرنا۔ اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی باتوں پر آدمی جو صبر کرتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ صبر تمام حسن اخلاق کی بنیاد ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر تمام خوبیوں کی ماں ہے۔ تو جب آدمی تمام خوبیاں اپنے اندر لانا چاہے تو اس کا بنیادی قدم صبر ہونا چاہیے۔ اور صبر کے لیے یہ ہے کہ جب آدمی اپنے لوگوں سے ملنے والی پریشانیوں پر، ناگوار باتوں پر، گالیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا دیتے ہیں۔ اور کیسا محبوب بنا دے؟ صبر کس سے سیکھنا ہے؟ کہ بہت ساری مثالیں ہیں، ایک چھوٹی سی مثال، معمولی سی مثال، وہ ہے گلاب کی۔ پھول تو بہت ہیں لیکن مثال گلاب ہی کی کیوں دی جاتی ہے؟ پھول تو بہت ہیں لیکن علامت محبت گلاب ہی کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پھول تو بہت ہیں لیکن خوشبو گلاب کی کیوں مشہور ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی یعنی کانٹوں کی سختی پر صبر کرتا ہے۔ گلاب کیسا نازک پھول،
اور کانٹے کیسے سخت، اور کانٹوں کی ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ ہر چیز سوکھنے کے بعد کمزور پڑ جاتی ہے سوائے کانٹوں کے، وہ سوکھنے کے بعد ہی طاقتور ہوتا ہے، اس کی جان سوکھنے کے بعد ہی آتی ہے۔ اس لیے جب گلاب کانٹوں کی سختی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھولوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور پھولوں میں اس کو مقام دیتے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے، ندی پہاڑ سے میدان تک تو آتی ہے، ندی پہاڑ سے میدان تک تو آتی ہے، مگر یہ بات برف پگھلنے کے بعد آتی ہے۔ گلاب ایسے ہی تھوڑے ہی گلاب ہوتا ہے، یہ بات کانٹوں پہ چلنے کے بعد آتی ہے۔ جب آدمی اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے، اور حقیقت بھی یہ ہے جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کا صبر سامنے والے کے اندر خوشی لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لطائف کی کتابوں میں نے پڑھا کہ گلاب کے پھول سے کسی نے بڑے احساس کے ساتھ پوچھا، جب تو کھلتا ہے، جب تجھ پر شباب آتا ہے اور جب تیری رونق پورے چمن کو مہکا دیتی ہے، اس وقت میں تیری بھری جوانی میں لوگ توڑ کے لے جاتے ہیں، تجھے اپنی زندگی فنا ہونے کا احساس نہیں ہوتا، زندگی ختم ہونے کا احساس نہیں ہوتا؟ تو گلاب نے کہا کہ جب آدمی مجھ کو توڑتا ہے اور میری زندگی کی سانس ختم ہو جاتی ہے اور امید کی ڈور ختم ہو جاتی ہے اور امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے، جب اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لے کر آتا ہے، اس کے چہرے کی معصوم مسکراہٹ جب دیکھتا ہوں تو میں اپنے فنا ہونے کو زندگی سمجھ لیتا ہوں، میں اپنے ختم ہونے کو ہی اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو، اچھا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آدمی کو کہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھا رہا ہے، آپ کو ڈاؤن کر رہا ہے، اس کی پلاننگ ایسی ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کر دے، آپ کو نیچا کر دے، آپ کو نیچا دکھا دے، تو یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی آپ کو نیچا دکھاتا ہے تو آپ خوش ہو جائیے، اس لیے کہ وہ آپ کو اونچا تسلیم کر چکا ہے، تبھی تو نیچے دکھانے کی محنت کر رہا ہے، اور آپ کو بغیر کیے کوئی اونچا تسلیم کر لے، یہ آپ کی سب سے بڑی جیت اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے آدمی کو لوگوں سے ملنے والی چیزوں پر، لوگوں سے ملنے والی مصیبت پر، ناگواریوں پر صبر اور بے نتیجہ کام میں ہاتھ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دو کام ایسے ہیں جس کے نتیجے میں آدمی ترقی کرتا ہے۔ کوئی مسند ایسی نہیں ہے جو ان دو خوبیوں کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کے لیے تیار